ہمارے چاچے کے بیٹے سے بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں جی کہ ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں، بریلوی حضرات جو ہیں وہ مسجد نہیں بنانے دیتے، تو بلا ولا آپ بھی جھگڑا نہ کریں، کسی اور مسجد میں وہی پیسہ لگا کے اس کو بڑھا دیں، مقابلے کرنے سے کیا فائدہ؟ اگر آپ نے مسجد بنا دی وہ پھر بھی پریشان کرتے رہے تو کیا فائدہ ہوا؟ اور آپ کی نیت بھی اب مقابلے کی ہو گئی نا، اللہ کے لیے تو نہ رہی۔ تو اس لیے ان باتوں کو چھوڑ دیں، بلا وجہ جھگڑا نہ کریں، اور کسی دوسری مسجد میں وہ پیسہ لگا لیں یا محفوظ رکھ لیں، جب وہاں اللہ حالات پیدا کرے بعد میں مسجد بنائیں۔ شیعہ کو لڑکی نہ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ میرا بھائی، میں نے کئی دفعہ یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ شیعہ کی کئی قسمیں ہیں، شیعہ اثنا عشری بھی ہیں، شش امامی بھی ہیں، شیعہ سبی بھی ہیں، غالی بھی ہیں، شیعہ نویسری بھی ہیں جو حضرت علی کو خدا مانتے ہیں۔ اس لیے وہ شیعہ جو قرآن کا منکر ہے یا حضرت علی کو خدا مانتا ہے یا ابا بکر اور سیدہ عائشہ پہ اعتراض کرتا ہے، وہ تو کافر ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن مجموعی طور پہ بہتر یہی ہے کہ شیعہ سے نکاح نہ کرے، کیونکہ بظاہر وہ تقیہ بھی کر لے گا کہ جی میں سب نہیں کرتا۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے، ہم بہاولپور میں تھے، میرے خیال میں جامعہ عباسیہ کے علامہ کے امتحان کے لیے آئے ہوئے تھے، تو مجھے کسی دوست نے کہا کہ یہاں آج شیعہ کا جلسہ ہے گراؤنڈ میں، اور ان کا ایک بڑا مجتہد جو ہے وہ آیا ہوا ہے، اور نے کہا اور وہ مجتہد جو ان کا ہے وہ ٹھیک ہے شیعہ ہے، اور شیعہ کا بڑا یعنی ایک بہت بڑا عالم ہے، ان کا مجتہد کے درجے کا آدمی ہے، تو اس میں یہ خوبی ہے کہ وہ صحابہ کو کبھی گالی نہیں دیتا، نہ صحابہ کی شان میں تنقیص کرتا ہے۔ آج کیوں نہ ہم اسی تقریر سنیں؟ تو ہم چند ساتھی تھے، طالب صاحب تیار ہو گئے، اور وہاں جا کے میں نے کہا بھائی کسی ایسی جگہ بیٹھو کہ مجتہد صاحب کو مجھ پر نظر نہ پڑے، اگر اس نے مجھے دیکھ لیا نا تو مسئلہ بڑھ جائے گا۔ میں نے کہا جی آپ کو پہچانتا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں اس کو، یہ شام غریبہ پڑھتا ہے کراچی میں اس کی پورے ہسٹری بھی جانتا ہوں، میں تمہاری وجہ سے آ گیا ہوں، یہ تو سب بھی شیعہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ بس بادشاہ آدمی ہے، بلوچ آدمی ہے نا، ضد کر لی تو کر لی۔ اب اس نے جناب خطبہ شروع کیا، خطبے میں اس نے کہا کہ والصلاۃ والسلام علی سیدہ فاطمۃ الزہراء بنت النبی المصطفیٰ زوجۃ علی المرتضیٰ ام الحسن والحسین المظلومۃ المحرومۃ عن ارث ابیہا۔ انہوں نے کہا ہم اس بی بی پہ سلام کرتے ہیں جس کو اپنے باپ کے ورثے سے محروم کر دیا گیا، اس سے بڑی گالی کون سی ہے؟ حضور کے ورثے سے کس نے محروم کیا؟ یعنی ابو بکر عمر نے؟ اللہ کے بندے، میں نے کہا وہ تو خطبے میں بیٹھ کے گالی دے رہا ہے، آگے تو جو رنگ لگائے گا۔ بھئی اگر حضور کی وراثت ہو اور اللہ کے نبی کی وراثت ان کی بیٹی کو نہ دی جائے، اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ بی بی فاطمہ الزہرا نے آ کے کہا تھا سیدنا ابو بکر سے کہ حضور کی
زندگی میں جو فدق نام کا ایک باغ تھا جس سے بیویوں کا اور ہمارا خرچہ بھی آ جاتا تھا وہ مجھے دے دیا جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اماں جان میں نے تو ساری زندگی اپنے سارا مال حضور پہ قربان کر دیا، لیکن تیرے ابا نے فرمایا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث دینارا ولا درہما ما ترکناہ فہو صدقۃ، کہ ہم جتنے انبیاء ہیں ہمارا ورثہ نہیں ہوتا۔ تو جب تیرے ابے نے کہا کہ ورثہ نہیں، میں کیسے دے دوں تمہیں؟ بخاری شریف میں ایک روایت آ جاتی ہے فساقطت، اور ایک روایت میں یہ بھی لفظ آ جاتے ہیں فلم تتکلم حتی ماتت، کہ بیوی نے بات نہ کی ابو بکر سے موت تک۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی بیوی کو ناراض کیا نا جی، اللہ ہدایت دے پر دی حدیث سمجھتے نہیں۔ حدیث ہے کہ من اغضبها، جو بیوی کو ناراض کرے، یہ نہیں کہ جس میں بیوی ناراض ہو جائے۔ ابو بکر نے تو حدیث سنائی ہے، حدیث سن کے اگر ناراض ہو جائے تو پھر تو بیوی کا قصور ہے، ابو بکر کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو حدیث پڑھی کہ آپ کے ابا کا یہ فرمان ہے۔ باقی یہ ہے کہ انہوں نے بات رکھی، معنی یہ ہے کہ فلم تتکلم فی ھذا الامر حتی ماتت، کہ بی بی صاحبہ نے پھر اس موضوع پہ کبھی بات نہیں کی موت تک۔ مسئلہ سمجھ آ گیا، حدیث آ گئی، بات ختم ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں بہتر یہی ہوتا ہے کہ شیعہ سے رشتہ نہ کریں، کل کو بڑے مشکلات پیدا ہو۔ کہتے ہیں کہ دو گواہوں کی موجودگی میں مذاق میں اگر کوئی اپنی لڑکی کا نکاح کر دے بالکل ہو جاتا ہے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی مذاق بھی حقیقت ہے۔ ثلاثن جدہن جد وحدہن جد النکاح والطلاق والعتاق۔ حضور نے فرمایا تین چیزیں ہیں، نکاح، طلاق اور غلام کو آزاد کرنا۔ یہ مذاق کرو یہ حقیقت ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ تم لوگوں کی لڑکیوں سے مذاق کرتے ہو، کی ہے تو پھر نکاح ہو گیا۔ گواہ کہیں بھی ہوں، جب انہوں نے حجاب قبول کر لیا، باپ نے کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا، گواہ دوسری مجلس میں تھے، یہ سب بہانے، نکاح ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی اپنی بیٹی سے زنا کرتا ہے، نکاح اس کا ختم ہو گیا، ہر چیز ختم ہو گیا، ایسے ملعون کے ساتھ بات کرنا یا رہنا یا بولنا جو ہے وہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دور بھی آنا تھا، 6 سال کی بچیوں سے زنا، پھر اپنی بیٹی سے زنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کسی عورت نے نکاح پہ نکاح کر لیا ہے، بہرحال گزارش یہ ہے کہ نکاح پہ نکاح ہوتا ہی نہیں، وہ حرام ہے، وہ جب تک رہے گی وہ زنا کرتی رہے گی، اولاد جو ہے وہ اولاد بھی بالزنا ہوگی۔ مسجد قباء میں 4 رکعتیں پڑھو یا 100 رکعت پڑھو، وہی عمرہ ایک کا ثواب ملے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آ کے 2 رکعت پڑھو، اب چاہے 10 پڑھ لو، لیکن ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر دن میں 2 مرتبہ آئیں 2 دفعہ، پھر 2 عمروں کا ثواب ملے گا۔ ایک آدمی عمرے میں 2-3 کی نیت کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ ایک عمرہ ایک کے لیے، ایک حج ایک کے لیے۔ اگر ہم عمرہ کر کے حضور یا صحابی کو ہدیہ کریں، ٹھیک ہے، یا اللہ ثواب ہدیۃً عطا فرما۔ عصر کے بعد نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ایک حدیث میں میرے آقا نے منع فرمایا ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، جب تک سورج نہ ڈوب جائے نماز نہ پڑھیں۔ تو بہرحال افضل یہی ہے۔ یہاں کے امام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجبوری ہو تو پڑھ لیں، وہ بھی کہتے ہیں نہ پڑھیں، لیکن وہ کہتے ہیں اگر طواف کیا ہے، جانا ہے تو پڑھ لیں۔ تمام مسلمانوں کا حیات النبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے تو مسلمانوں سے پوچھو۔
بہرحال متفق علیہ تمام اہل سنت والجماعت انبیاء کی حیات کے قائل ہیں۔ جن کو تم منکر کہتے ہو نا، وہ بھی منکر نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں حیات برزخی ہے بس۔ دیکھو نا، سب سے بڑا جو حیات کے انکار کا آپ کہتے ہیں نا جو جڑ ہے، حضرت مولانا حسین علی صاحب وہاں بچنا والے، یا حضرت پنج پیری رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کے بیٹے ہیں، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ حیات نہیں ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے باقاعدہ کہ حیات برزخی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، اس دنیا کے بعد کا جو عالم ہے وہ برزخ ہے۔ باقی لا شک کا فی ذالک کہ انبیاء کی حیات شہداء سے افضل ہے۔ حضرت مولانا عبد الرشید صاحب لاپتہ ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ پاک ظلم سے محفوظ فرمائے۔ ایک آدمی طائف گیا تھا سیر و تفریح کے لیے، احرام نہیں باندھا۔ حنفی مسلک میں تو میرا بھائی دم ہے، یا تو واپس جائے طائف جا کے احرام باندھ کے عمرہ کر لے، ورنہ عمرہ بھی کرنا پڑے گا، دم بھی دینی پڑے گی۔ لیکن باقی ائمہ کہتے ہیں اس کی نیت عمرے کی نہیں تھی تو کوئی حرج نہیں۔ ایک بندے کا بیوی سے نکاح بھی نہیں ہوا، اس سے ایک بیٹی بھی ہے، بیٹی سے زنا کرتا ہے، لعنت، اللہ اس پہ لعنت کرے، اللہ ایسے ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے۔ اور ایسے آدمی سے اب بھی کوئی نکاح کرے گا جس کو اپنی بیٹی کا حیا نہ ہو، تو وہ بیوی کا کیا شرم کرے گا۔ ہم نے پشاور سے احرام باندھا، پیشاب کے قطرے کی بیماری ہے، اگر کپڑے کی پٹی باندھ لیا جائے، احرام پاکنا نہ پاکنا ہو کوئی حرج نہیں، ورنہ 2 چادریں رکھ لیں، جو چادر پلیت ہو جائے دوسری بدل لیں۔ میرا بٹوا گم ہو گیا ہے، میرے بٹوے میں میرا ذات راہ تھا، اللہ کسی کو دے تو اللہ پاک اس کو توفیق دے کہ وہ تمہیں واپس کر دے، جب تمہارا اس میں کارڈ بھی موجود ہے، نام بھی موجود ہے۔ بہرحال اگر صحیح معنی میں کسی مسلمان کو ملا ہے تو ضرور واپس کرے گا، اور اگر کوئی آیا ہی سی چوری کے لیے ہے تو پھر اللہ ہدایت دے۔ وہی طائف گیا، وہی بات ہے، ایک ہی بات ہے۔ اگر بہرحال ان پر دم پڑتا ہے، بہتر یہی ہے کہ طائف چلے جائیں، دوبارہ احرام باندھ کے عمرہ کر لیں۔ اگر ایک آدمی نے طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، 3-4 بال کاٹے، پھر کپڑے پہن لیے، دم پڑ گئی، بال بھی کٹوائے اور دم بھی ادا کرے، دم کے پیسے نہ ہوں، جب اللہ دے ادا کرے۔ میرے بھائی مجھے کیا پتا ہے میرا عزیز، دیکھیں نا، پاکستان کی کوئی جماعت ہے یا افغان کی کوئی جماعت، تو وہاں کی جماعتوں سے پوچھیں، ہمارا تو ان سے واسطہ نہیں ہوتا، ہمیں کیا پتا ہے۔ میں پاکستان میں یونیورسٹی کے طلباء میں رفاہی کام کرتا ہوں، اللہ کامیاب فرمائے۔ اہل حق علماء وہ ہوتے ہیں جو قرآن و سنت کے تابع ہوں، جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک میں فرمان محمد مصطفیٰ ہو۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ کے فرشتوں نے آگے کہا کہ آپ ہمیں حکم دیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا حاجت لی، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سورۃ ابراہیم قرآن میں کھول لیں کسی تفصیل میں، وہاں ساری تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ حتیٰ کہ ایک اتنی بھی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے عرض کیا، حضرت ابراہیم چلو خدا سے مانگنے میں تو کوئی عرض نہیں ہے نا، ہم سے مت اللہ مانگو، اللہ سے تو مانگو۔ انہوں نے فرمایا ابراہیم، دروازہ تو اس کا کھٹکھٹایا جاتا ہے جس کو پتہ نہ ہو کہ کون ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں؟
انہوں نے کہا پتہ ہے. انہوں نے کہا جب پتہ ہے تو ہم بھی راضی ہیں جلنے پہ. اگر وہ جلانے پہ راضی ہیں تو پھر ہم بھی جلنے پہ راضی ہیں. جب پتہ ہے پھر کہنے کا کیا مطلب؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اسی لیے پھر اللہ نے فرشتوں کے ذمہ نہیں لگایا، خود حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. کہتے ہیں کہ بارش کا علم اللہ کو ہے، لیکن سائنسدان جو ہے نا یہ ما تحت الاسباب بتلاتے ہیں. جیسے گھڑی دیکھ کے ٹائم بتا دو. اللہ کا علم ما فوق الاسباب. دوسرا ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس بارش کی مقدار کتنی ہوگی، قطرے کتنی ہوں گے. یہ ساری تفصیل اور جزیات کا علم صرف اللہ کا ہے. باقی مطلقاً خبر دے دینا بادل نظر ہے ہم بھی کہہ دیتے ہیں شاید بارش ہوگی، یہ کوئی علم غیب تو نہیں ہے. یعلم ما فی الارحام کا معنی بھی یہی ہے. ڈاکٹر تو اس کے بارے میں بتائے گا نا جس کا الٹرا ساؤنڈ کرے گا. جو دریا میں مچھلیاں ہیں ان کا کون بتلائے گا؟ جو جنگل میں گیدڑ ہیں، چیتے ہیں، شیر ہیں، ان کا کون بتلائے گا؟ اسی لیے جمع کا صیغہ ہے. سب ارحام کے جاننے والا اللہ ہے. حضور کی شکل میں فرشتہ نہیں آیا تھا، وہ تو جبریل علیہ السلام تھے. انہوں نے کہا انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ. یہ تم نے کہاں سے بنا لیا؟ بشرا سویہ کا معنی حضور کی شکل تھی، معنی انسان کی شکل میں آیا تھا. مستورات کے اجتماع میں ایسے شخص کا بیان کرنا جس کی شادی ہو کر پتہ نہیں شادی ہو کر نہیں کیا درست ہے، پتہ نہیں مجھے. بہرحال مستورات کے اجتماع میں بیان کرنا پردے کے ساتھ، عورتوں کے سامنے بیٹھ کے نہ بیان کرے. پردے میں بیٹھ کے کوئی بھی بیان کرے. حضور پاک بیان فرماتے تھے، درمیان میں پردہ ہوتا. میقات سے گزرنے پر جب احرام باندھنا ضروری ہے تو جب احرام ضروری ہے تو عمرہ خود بخود ضروری ہو گیا. اللہ کے بندے احرام ہوتا ہی عمرے کا ہے. خوشبو والا ٹیشو پیپر صاف تو 5-10 ریال خیرات کر دو. ہاں تو بی بی صاحبہ ناراض تو ہوئی نا جب حضرت ابو بکر نے انکار کیا، لیکن بی بی ناراض ہوئی نا. ابو بکر نے تو ناراض نہیں کیا. من اغضبها فقد اغضبنی. کچھ بات کو سمجھو، جو بی بی کو ناراض کرے اس نے مجھے ناراض کیا. من آذاها فقد آذانی. جو ایذا پہنچائے مجھے ایذا تو ابو بکر نے تو ناراض نہیں کیا نا. بی بی ناراض ہو جائے غلطی سے تو ابو بکر کے کیا قصور ہے؟ ابو بکر تو حضور کی حدیث پڑھ رہے ہیں. الٹا بی بی مجرم ہے کہ ابے کی حدیث سن کے بھی ناراض ہو رہی ہیں. اور یہ بھی لوگوں نے قصے بنا رکھے ہیں کہ ناراض تھی. جب بی بی سمیہ بالکل آخری وقت میں تھی نا تو حضرت ابو بکر آئے دعا کرنے کے لیے. تو حضرت علی نے پردہ کروایا اور حضرت نے دعا بھی کی اور اس وقت بھی کہا کہ اماں جان میں نے تو تیرے ابے کی حدیث سنائی تھی، آپ ناراض ہیں؟ فرضیت فضحکت. بی بی راضی ہوئی اور ہنس پڑی. کہا کہ نہیں میں ناراض نہیں، وہ وقتی غصہ تھا. تو وہ حدیثیں ان کو نظر نہیں آتی. غاضبت والی آتی ہیں، رضیت والی نہیں آتی، ذائقت والی نہیں آتی. اور اسی طرح جب جنازہ تیار ہو گیا، قاعدہ یہ ہے کہ اگر وارثوں میں کوئی عالم موجود ہو تو وہ جنازہ پڑھائے. مثلاً ایک آدمی مر گیا، بیٹا عالم ہے تو بیٹا جنازہ پڑھائے. تو اب جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ تیار ہو گیا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ علی آپ جنازہ پڑھائیں جب آپ موجود ہیں اور اتنا بڑے علم والے ہیں. حضرت نے کہا لا واللہ ہے. انہوں نے کہا ابو بکر خدا کی قسم میں نہیں پڑھاؤں گا، آپ پڑھائیں گے بی بی فاطمہ کا جنازہ. حضور نے اپنے مصلی پہ تمہیں کھڑا کیا تھا، مجھے نہیں کھڑا کیا تھا. تو اگر ناراض ہوتے تو ابو بکر کو آگے کرتے جنازہ پڑھانے.
پاکستان سے عمرہ کرنے کے لیے آئے، دوسرا عمرہ مسجد عائشہ سے کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اگر عورت کا طواف کرتے ہوئے 2 رکعت کے پڑھنے میں معلوم وضو ٹوٹ گیا، طواف اور 2 رکعت دوبارہ ادا کرے۔ تہجد کے وقت میں اجتماعی دعا کرنا کوئی حرج نہیں، اجتماعی بھی کریں، علیحدہ بھی کریں۔ ایک مشت سے زیادہ کم داڑھی رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اما اربع کا اتفاق ہے کہ کم سے کم داڑھی جو ہے وہ 1 مشت ہو، تو جہاں ائمہ اربع متفق ہوں دلیل ہوتی ہے کہ وہ سنت ہے۔ آپ طواف کر کے سیدنا ابو بکر کے نام سے ہدیہ کریں۔ کہتے ہیں جی کہ ایک دیوبندی مولوی نے یزید کے بارے میں نرمی اختیار کی، تو تم گرمی اختیار کر۔ نہیں، اس کی نرمی سے یزید کو کیا فائدہ پہنچا اور تمہاری گرمی سے کیا نقصان ہوگا؟ اسی لیے امام ابو حنیفہ جیسی شخصیت کہتی ہے کہ لا یجوز اللعن علی الفاسق والفاجر کہ یزیدہ، کہ کسی پہ لعنت نہ کیا کرو فاسق فاجر پہ، جیسے کہ یزید ہے اس پہ بھی لعنت نہ کرو، توقف کرو، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ احرام کی حالت میں خوشبو والا ٹشو استعمال کیا، صدقہ کر دو۔ بال کاٹنے سے پہلے بال کھول لیے کوئی بات نہیں، لیکن بہرحال بال ایسے کاٹا کریں کہ سارے بال انتہا پہ پہنچ جائیں اور آخری سرے جو ہیں نا وہ ایک پور کے برابر کٹ جائیں۔ تیسرا عمرہ کرنا ہے چاہے 100 کرو، جہاں سے مرضی آئے کرو۔ علماء حق کے بیانات سننے کے کیا یہی فائدے ہیں کہ لوگ مسلمان ہیں، ورنہ یونیورسٹیوں نے مسلمان نہیں کیا، نہ ٹیلی ویژن نے مسلمان کیا ہے، مسلمان تو انہی درسوں نے اور تقریروں نے کیا ہے۔ عمرے یا حج کے لیے فرضی محرم بنانا بالکل ناجائز ہے۔ جب بنیاد ہی جھوٹ پہ ہو تو حج قبول کیا ہوگا؟ قطرے کی بیماری، قطرے آتے نہیں، شک کو چھوڑو، لا حول پڑھ لیا کرو۔ جب نہیں آتے ہیں، کپڑا نہیں بھیگتا ہے، بات ختم۔ طواف میں ایک کے لیے کر سکتے ہیں، وہ بھی اگر فوت ہو گیا ہو یا معذور ہو۔ میرے والد سے بے روزگار ہیں، اللہ پاک سب کی مشکلات آسان فرمائیں، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائیں۔ تو طواف کے دوران وضو ٹوٹ گیا، بغیر وضو کے طواف کیا، گناہ ہے، توبہ بھی کرو اور دوبارہ وضو کر کے اسی طواف کو دہراؤ۔ طواف تو نماز کے حکم میں ہے، جیسے نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، طواف بھی نہیں ہوتا۔ والدہ کے لیے عمرہ کیا ہے تو انشاءاللہ وہ قبول ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، هذا البلد الامين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما،
قرض داروں کے قرض ادا فرما۔ یا اللہ جتنی دنیا میں مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، افراد ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مسلمان فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، یا اللہ وہ کشمیر میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یہود اور حنود کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد